بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنجا کی 3 قسمیں ہیں، یا تو استنجا سنت ہے، یا واجب ہے، اور یا پھر فرض ہے۔ سیدنا حسن بن عمار شرم بلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب نور العزا نے نور العزا کے استنجا کی فصل کے اندر ارشاد فرمایا کہ والاستنجاء سنت من نجس یخرج من السبیلین ما لم یتجاوز المخرج۔ جب تک نجاست چاہے وہ آگے کی شرمگاہ یا پیچھے کی شرمگاہ، دونوں سبیلین میں سے کسی بھی شرمگاہ سے نجاست نکلی اور وہ اپنے مخرج نکلنے والی جگہ سے تجاوز اس نے نہیں کیا، تو ایسی نجاست کو دھونا، ایسی نجاست کو دور کرنا، ایسی نجاست سے استنجا کرنا سنت ہے۔ یعنی جو مخرج ہے نکلنے کی جگہ، اس سے آگے زیادہ نجاست نہیں پھیلی، بلکہ وہیں پر ہی تھوڑی سی لگی ہے، تو اس کو صاف کرنا، پانی کے ساتھ دھونا یا پتھر کے ساتھ، مٹی کے ڈیلے کے ساتھ صاف کرنا، یہ استنجا سنت ہے۔ اسی طرح فرمایا وَإِن تَجَاوَزَ كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَجَبَ إِزَالَتُهُ بِالْمَاءِ۔ اگر مخرج جہاں سے نجاست نکلتی ہے، ان سبیلین میں سے کسی بھی راستے سے، اگر وہ نجاست فقط اس کے منہ پہ نہیں لگی بلکہ زیادہ بقدر درہم اگر وہ نجاست نکلی ہے، تو ایسی حالت میں اس نجاست کو دور کرنا یعنی استنجا کرنا واجب ہوگا۔ ضروری ہے کہ اس کو آپ صاف کریں، صفائی اور پاکیزگی اختیار کریں، لہذا اس کو پانی کے ساتھ دھویا جائے اچھی طرح۔ اور اگر 1 درہم کی مقدار سے بھی زیادہ ہو، جیسے کہ فرماتے ہیں وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ اِفْتَرَضَ غَسْلُهُ، اگر 1 درہم جتنی ہے تو واجب ہے، اور اگر نجاست سبیلین میں سے کسی بھی راستے سے نکلی اور 1 درہم سے بھی زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اس نجاست کو دور کرنا، استنجا کرنا، پاکی اختیار کرنا، پانی کے ساتھ صفائی اور طہارت استعمال کرنا اور ایسی گندگی کو دور کرنا فرض ہے۔ لہٰذا اگر 1 درہم سے کم ہے، مخرج سے زیادہ باہر نہیں نکلی تو سنت، اور اگر زیادہ نکلی بقدر درہم ہے تو واجب، اور درہم سے بھی زیادہ ہے تو فرض ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عند الاغتسال من الجنابت۔ جب بندہ جنبی ہو جاتا ہے، ہم بستری کے ساتھ یا بغیر ہم بستری کے ساتھ اس پہ کیفیت جنابت کی ہو گئی، اسے غسل کرنا ضروری ہو گیا، ایسی حالت میں عورت ہے تو والحیض والنفاس، حیض اور نفاس کی فراغت کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، ان صورتوں کے اندر ان کان ما فی المخرج قلیلا، اگرچہ ان کے مخرج میں یعنی جہاں سے گندگی نکلتی ہے سبیلین میں سے، وہاں سے تھوڑی سی بھی گندگی وہاں موجود ہو تو اس کو دھونا بھی فرض ہے۔ یعنی ایک جنبی ہے جنابت والا، وہ غسل کرنا چاہ رہا ہے، غسلے وہ جنابت، اسے چاہیے کہ جو اس کے مخرج میں ہلکی پھلکی سی جو بھی وہ نجاست لگی ہے اس کو بھی دھوئے۔ حیض و نفاس سے فراغت پانے والی خاتون ہے تو اسے بھی چاہیے کہ جو مخرج کے اندر ہلکی پھلکی سی نجاست ہے اس کو بھی صاف کرنا اس پہ لازم ہے۔ لہذا استنجا کرنا کب سنت ہے؟ اگر کہا جائے تو کہا جائے گا پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد، اگر نجاست اپنے مخرج پر ہی لگی ہو، مخرج سے پھیلی ہوئی نہ ہو، تو اس وقت میں استنجا کرنا پانی کے ساتھ یا پتھر و مٹی کے ڈیلے کے ساتھ یہ استنجا سنت ہوگا۔ اور اگر استنجا یہ نجاست کی جو مقدار ہے وہ فقط اس کے منہ پہ لگی ہوئی نہ ہو بلکہ 1 درہم کی مقدار تک پہنچ جائے، تو پھر اس کو پانی سے دھونا واجب ہے، فقط ڈیلوں سے صاف کر لینا کافی نہ ہوگا۔ اسی طرح اور آخری اس کا یہ حل ہوگا، اگر پوچھا جائے کہ فرض کب ہوگا، تو کہا جائے گا کہ اگر نجاست اپنے مخرج سے نکلی
ایک درہم کی مقدار نہیں بلکہ درہم سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں فرض ہوگا کہ پانی کے ساتھ اس نجاست و گندگی کو دھویا جائے اور پاکیزگی اختیار کی جائے۔ باقی جہاں تک ہم نے کہا کہ جنبی اور حیض و نفاس والی کا مسئلہ، تو فرماتے ہیں جو نجاست جنابت و حیض و نفاس کی غسل کرنے وقت مخرج کے اندر ہو، اس کو بھی پانی سے دھونا فرض ہے، چاہے وہ نجاست قلیل ہو یا کثیر ہو۔ تو یہ بڑی اہتمام ہے، اس لیے پیشاب کرنے کو کہتے ہیں، وہ جنابت والا ہے وہ پیشاب کرے تاکہ کچھ بھی بچا ہوا ہوگا تو پیشاب کے ذریعے سے خارج ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں درہم سے کیا مراد ہے؟ درہم کی دو صورتیں ہیں، اگر وہ نجاست جسم و جسمانیت والی ہو، اور اگر وہ نجاست گاڑی ہو جیسے کہ پاخانہ ہے، لید وغیرہ ہے، تو پھر تو وہ درہم سے مراد اس کا وزن ہے۔ شریعت نے اس جگہ پہ 4.5 ماشا وزن فرمایا ہے۔ اگر وہ نجاست جاندار ہو جیسے کہ میں نے عرض کیا پاخانہ ہے، لید ہے، گوبر وغیرہ ہے، اور اگر وہ نجاست پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب وغیرہ ہے، شراب وغیرہ ہے، تو پھر اس کی لمبائی اور چوڑائی شریعت کہتی ہے۔ اب لمبائی چوڑائی یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ہتھیلی کو بالکل سیدھا کریں اور پھر اس کے اوپر پانی آپ ڈالیں ایسے، تو جتنے حصے پر لمبائی چوڑائی میں پانی ٹھہر جائے کہ اب اس سے مزید پانی نہیں ٹھہر سکتا ہتھیلی پہ، مزید اگر ایک قطرہ بھی ڈالیں گے تو وہ نیچے بہہ جائے گا، تو جتنی مقدار میں آپ کی ہتھیلی پہ پانی ٹھہر رہا ہے اتنی لمبائی چوڑائی مراد ہوگی۔ اتنی اگر مقدار میں وہ نجاست لگی ہے اور نجاست وہ پتلی ہے تو اتنی مقدار پہ وہ درہم شمار ہوگا، اتنے پہ بھی اگر وہ لگ جائے گی تو احکام اس پہ لاگو ہوں گے۔ اللہ رب العالمین یہ 3 قسم کا استنجا جو فقہائے کرام نے اس کی وضاحت فرمائی، استنجا سنت بھی ہے، استنجا واجب بھی اور فرض بھی۔